اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله آج بیان کرنے جا رہا ہوں پارے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جب کافر مسلمانوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم کفر نہ کیے ہوتے اسلام لے آتے، لیکن اس وقت اس طریقے کی تمنا اور آرزو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں، پہلے کفرو ہے، بعد میں مسلمین ہے، یعنی کفر کو اسلام کے بالکل مقابلے میں لایا گیا ہے۔ اگر آدمی کو کفر سمجھنا ہے تو اسلام سمجھ لے، اور اسلام سمجھنا ہو تو کفر سمجھ لے۔ جو کفر ہے وہ اسلام نہیں، جو اسلام ہے وہ کفر نہیں۔ کفر اور اسلام ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ خوب کھائیں، یأکلوا خوب کھائیں، ویتمتعوا دنیا کے اندر خوب مزے اڑائیں، عیش پرستی کی زندگی گزاریں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور خوب خوب طویل منصوبے بنائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کتنی خطرناک وارننگ ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کھانا، مزے اڑانا اور طول طویل منصوبے بنانا یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقی مسئلہ یہ ہے انسانی زندگی کا کہ انسان آخرت کی فکر کرے، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ دنیا کھیتی ہے، اس کا پھل ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے، پھل ہمیں وہاں ملنے والا ہے۔ مسند بزار کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں۔ کسی آدمی میں دیکھو کہ یہ 3 باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو سمجھو وہ انتہائی بدبخت ہے۔ پہلی چیز ہے سخت دلی،
یعنی انسان کا دل بہت سخت ہو جائے اور آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. آنسو نکلنے کے لیے انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. تو دیکھو کہ کسی آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں, یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے. دوسری علامت, طول طویل منصوبے بنانا. حیات ہے بڑی مختصر اور منصوبے بنا رہا ہے سینکڑوں سال کے, اس کو طول عمل کہتے ہیں. دیکھو کہ کوئی شخص طول عمل میں گرفتار ہے, لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے, مستقبل کے لمبے لمبے پلانز بناتا ہے, بدبخت ہے وہ. اور تیسری چیز, حرص علی الدنیا, دنیا کا حریص ہو جانا. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد, رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد, نعمت روئے زمیں پر نکند دیدہ تنگ, کہ خالی اتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے, لیکن حریص کی آنکھ کو پوری دنیا کی دولت مل کر کے بھی نہیں بھر سکتی. اس حرص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ہاں, نیکیوں میں حرص یہ محمود ہے, پسندیدہ ہے, لیکن دنیا میں حرص یہ مذموم ہے, اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے تعلق سے تین باتیں فرمائی گئی. ایک تو یہ نازل ہوا ہے. دیکھو عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک انزال اور ایک تنزیل. انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں سے یک بارگی دوسری جگہ اتار دی جائے, اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تقطیع, تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کسی چیز کو اس کے مقام پر پہنچانا. یہاں لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے وقفے وقفے سے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں تین طریقے کے تنزلات ہوئے ہیں, جس کو تنزلات ثلاثہ کہتے ہیں. تنزلات ثلاثہ, تین طرح نزول ہوا اس کا. ایک تو اللہ سے لوح محفوظ تک آیا, ایک تنزل ہے. اللہ سے لوح محفوظ تک, یعنی قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن مجید لوح محفوظ میں, یہ ہے اللہ کا کلام. تو یہ اللہ سے لوح محفوظ تک آیا, یہ پہلا تنزل ہے. اور پھر لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر یکبارگی اتار دیا گیا, یہ دوسرا تنزل ہے. اور پھر وہیں سے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت قرآن جو نازل ہوا ہے, یہ تیسرا تنزل ہے. یہاں قرآن حکیم کو ذکر کہا گیا ہے, قرآن نہیں یہاں مذکور ہے, بلکہ قرآن کی ایک صفت ذکر یہاں لائی گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, کیوں؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن از اول تا آخر یقین دہانی ہے, یاد دلانے والی چیز ہے. اب ذرا غور فرمائیے کہ کسی کو کوئی بات یاد دلائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے وہ بات اسے بتلا دی گئی تھی, بھول گیا, وہ بعد میں اسے یاد دلا دیا گیا. یہ ہے ذکر, یاد دلا دینا. گویا
اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے عہد الست میں کچھ عہود اور مواثیق لیے تھے، کچھ عہد و پیمان لیے تھے، کچھ وعدے لیے تھے. انسان دنیا میں آ کر کے ان عہود اور مواثیق کو بھول گیا، ان وعدوں کو بھول گیا جو اس نے اللہ سے کیے تھے. قرآن آیا تاکہ یاد دلا دے کہ تم نے اپنے رب سے وعدے کیا کیا کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرو. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کی صفت ذکر کو یہاں بیان فرمایا ہے. اور اپنی اس کتاب کے بارے میں ایک بات فرمائی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک تو انا تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، شیورلی، بے شک. اور اس کے بعد انی نہیں کہا، انا کہا. دیکھ شاہانہ انداز ہوتا ہے بولنے کا بادشاہوں کے، ہم یہ کہتے ہیں، لفظ انا لایا گیا. یعنی انا لانے کے بعد جو آگے بات ذکر کی جاتی ہے وہ بہت ہی محتم بشان ہوتی ہے، وہاں پر انا آتا ہے. اس کا مطلب قرآن کی حفاظت ایک محتم بشان شے ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کیا مجال کہ باطل اس کے آگے سے آ سکے، کیا مجال کی باطل اس کے پیچھے سے آ سکے، کیا مجال کی باطل اس کے دائیں سے آ سکے، کیا مجال کی باطل اس کے بائیں سے آ سکے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، بہت ہی حکیم اور بہت ہی تعریف والے کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے. اس حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی تکمیل بڑے عجیب و غریب طریقے سے فرمائی. ایک تو جب قرآن اترتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائی ہارٹ کر لیتے تھے، جلدی جلدی آپ یاد کرنے لگتے تھے. آپ کو ٹوکا بھی گیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. جب قرآن اترتا ہے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے لگتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہارٹ کر لیں. تو آپ ایسا نہ کریں. ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا. یاد دیکھو جمع مطلق ہے، جمع فی القرطاس اور جمع فی الصدر. گویا کہ اللہ تعالی نے دو طریقے کے جمع کا وعدہ فرمایا. ایک تو میں آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا، نکلے گا نہیں. دوسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ قرطاس میں، قراتیس میں، کتاب میں جمع کر دوں گا. اس لیے کہ اگر کوئی کتاب سینہ بسینہ چلتی رہے، لکھی نہ جائے، ضائع ہو جاتی ہے. جیسا کہ تورات، انجیل، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتابی شکل دی تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے دی، محرف ہو گئی. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جن کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے محرف ہو گئی، جیسے وید وغیرہ، کہ وہ ہزاروں سال تک سینہ بسینہ چلتے رہے، کتابی شکل میں نہیں آئے، ضائع ہو گئے. تو جیسے قرآن اترتا تیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی ہارٹ بھی کر لیتے، صحابہ کرام اس کو بائی ہارٹ کرتے، مزبانی یاد کر لیتے، اور فوراً کسی کاتب وحی کو بلایا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تقریباً 42 کاتبین وحی تھے، 42 کاتبین وحی. ان میں سے کسی کو بلا لیا جاتا اور فوراً لکھ لیا جاتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھانے کے بعد سنتے تھے، پڑھو کیا لکھا تم نے، پھر کریکشن فرماتے تھے. کوئی کتاب لکھ لی جائے، کوئی کتاب یاد کر لی جائے، لیکن اس کتاب کو پڑھا نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا. آج دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اس کے پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. اچھا کتاب لکھ لی جائے، یاد کر لی جائے، پڑھی جائے، لیکن سمجھا نہ جائے تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر، ثم ان علینا بیانا، اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ اس کتاب عزیز کی اتنی تفاسیر دنیا میں ہوئی ہے کہ کسی کتاب کی اتنی تفاسیر نہیں ہوئی. اس کتاب کی حفاظت کا ایک اور انداز ہر گلی میں آپ دیکھ لیجئے،
10 سال کے لڑکے حافظ قرآن ہیں. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. مامون رشید کے زمانے میں اس کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے. ایک طرف یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے. جانتے ہیں اس کے جبروت کا عالم کیا تھا؟ یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون الرشید اعظم. قیصر قسطنطنیہ کو، روم کے بادشاہ کو جب خط لکھتا تھا تو جانتے ہیں کس طرح خطاب کرتا تھا؟ او ڈاگ آف روما، یا کلبر روم، اے روم کے کتے. اس کے جبروت کا اور سطوت کا یہ عالم تھا. کہاں چلی گئی وہ عظمت رفتہ؟ اللہ اپنے اس کلام کے طفیل میں مسلمانوں کو ان کی قداست رفتہ واپس کر دے، ان کی عظمت رفتہ واپس کر دے. قیصر قسطنطنیہ کو روم کا کتا کہہ کر خطاب کرتا تھا. اتنا باجبروت بادشاہ گزرا ہے. تو ایک طرف بہت بڑا عالم ہے، بہترین سائنٹسٹ ہے. اپنے زمانے میں اس نے رصد گاہیں بنوائی تھی جہاں سے تاروں کی حرکتوں کو دیکھا جاتا تھا. عالم تھا، سائنسداں تھا، مطالعے کا بے حد شوقین تھا اور باجبروت بادشاہ تھا. اس کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بڑا ہی ذی علم فصیح و بلیغ یہودی اس کے دربار میں آیا. بادشاہ اس کے کلام بلاغت نظام سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے ذی علم ہو، اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اسلام قبول نہیں کرتا. چلا گیا. کچھ دنوں بعد واپس آیا تو اسلام کی دولت سے بہرور ہو کر. مامون رشید اعظم کو بڑی حیرت ہوئی. بولا کہ یہاں ہم نے کہا تھا کہ تو اسلام لے آ، تو نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ اب تو مسلمان ہو کر کے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے، میں خطاط ہوں. کتابیں لکھ لکھ کر کے، پہلے پریس وغیرہ نہیں تھے، کتابیں لکھ لکھ کر کے میں بیچا کرتا ہوں، فروخت کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ایسا کیا کہ تورات کے 3 نسخے لکھ کر کے یہودیوں کے معبد میں دے آیا. 3-4 مہینے تک کوئی شکایت نہیں آئی. پڑھتے رہے اور جب بھی ملتے بڑی تعریف کرتے، بہت خوش ہوتے. 3 انجیلیں میں نے اپنی ہاتھوں سے لکھی اور گرجا گھر میں پادری کو دے کر کے آ گیا. وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی. اور میں نے جگہ جگہ تورات میں بھی تحریفیں کر دی تھی اور انجیل میں بھی تحریفیں کر دی تھی. پھر میں نے 3 نسخے قرآن کے لکھے اور جگہ جگہ میں نے تحریفیں کر دی. دوسرے ہی دن شکایت آ گئی کہ بھئی ایسا ہے کہ تم نے یہ لفظ یہاں لکھنا چاہیے تھا، یہاں لکھ دیا ہے. جن جن مقامات پر میں نے تحریف کر دی تھی، لوگوں نے آ کر کے کہا کہ یہاں کریکشن کر لیجئے، یہاں آپ نے غلط لکھا ہے. فوراً مجھے علم ہو گیا کہ تورات محرف ہو چکی ہے، انجیل محرف ہو چکی ہے. دنیا کی تمام کتابیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے، سب تحریف ہو چکی ہے. لیکن قرآن سچ مچ بالکل اس میں رتی برابر نہ کمی ہوئی ہے نہ بیشی. اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو عملی معجزے دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑ کر کے چلی جاتی تھی. آدمی کیا کھا کر آیا ہے بتا دیتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، گھر میں کیا رکھ کر کے آئے ہو، کھا کر کے کیا آئے ہو بتا دیتے تھے. مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایسا تھا کہ پانی پر مارا انہوں نے تو دریا نے راستہ دے دیا، پتھر پر مارتے تھے تو 12 چشمے نکل پڑتے تھے. جادوگر کے مقابلے میں اس لاٹھی کو ڈال دیا تو جادوگروں کے تمام کرتبوں کو نگل گیا. تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو عملی معجزے دیے گئے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزے تو بہت سارے دیے گئے، لیکن سب سے بڑا جو معجزہ تھا، میریکل آف دا میریکلز، معجزوں کا معجزہ، میریکل آف دا میریکلز، معجزوں کا معجزہ یعنی علمی معجزہ قرآن حکیم دے دیا گیا.
آج تک اس کتاب کی نظیر نہیں پیش کی جا سکی. اور اس کی حفاظت کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن حکیم کی جو 7 نقلیں کروا کے مختلف مراکز اسلامیہ میں بھیجی گئی تھی، ان میں سے 2 نسخے، ایک سمرقند میں ہے اور دوسرے ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے توپکپے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. اگر اس نسخے کو نکال کر کے آج کے قرآن سے ٹیلی کیا جائے تو ایک لفظ کا آپ نہ تو اضافہ پائیں گے نہ ایک لفظ کی کمی آپ پائیں گے. یہ قرآن حکیم کے محفوظ ہونے کی انتہائی واضح اور بین دلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے ظاہر فرمائی. آگے ارشاد فرمایا گیا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں تو وہ بادلوں کو فرٹیلائز کرتی، ویکسینیٹ کرتی. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے. بادلوں سے بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بادل بنتے کیسے ہیں؟ سورج کی روشنی جب سمندر کے اوپر پڑتی ہے تو سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور یہ آبی بخارات کاسمک ڈسٹ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. کاسمک ڈسٹ آج تک سائنسداں یہ پتہ نہیں لگا سکتے یہ کہ کائناتی دھول ہے کیا. کاسمک ڈسٹ مینس کائناتی دھول. اس کائناتی دھول کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ایک مکعب سینٹی میٹر کے اندر تقریباً 1 ارب پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ مرکز میں جمع ہوتے ہیں جس کو مرکز کی تکثیف کہتے ہیں. کنڈنسیشن نیوکلیائی، یہ تکثیفی مرکز میں پہلے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے قطرات بڑے ہوتے ہیں اور جب زمین کی طرف آتے ہیں تو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اچھا، اتنی بلندی سے اگر پانی کا ایک قطرہ گرے آدمی کے بدن پر لگ جائے تو اس پار سے اس پار نکل جائے گا، آدمی مر جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ ہواؤں کے ایسے جال بچھا رکھے ہیں کہ وہاں سے قطرہ چلتا ہے تو ہواؤں سے رگڑ کھاتا 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 نیچے تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار بالکل کم ہو جاتی ہے اور بڑے حلیم انداز میں زمین پر گرتا ہے. اللہ اکبر. اس مقصدیت کی طرف نظر کیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ سچ مچ یہ پوری کائنات بڑے تنظیم، بڑے تنسیق اور بڑے انتظام کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کائنات کے پیچھے کوئی مدبر ہے جو بڑی تدبیر اور بڑے انتظام انصرام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے. لواقع means vaccinate, impregnate, to fertilize. فرٹیلائزیشن کے بعد کلاؤڈ بنتے ہیں اور پھر ہواؤں کا ایک کام اور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے یہ ہوائیں بادلوں کو وہیں لے جاتی ہیں اور پانی وہیں برستا ہے. یہ تو ہوا بارش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہمیں مسنون سے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ہمیں مسنون سے ہوتی ہے. یہاں ایک نکتہ بتا دوں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. سوال یہ ہے پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ حیات پہلے موت بعد میں، لیکن ترتیب برعکس ہے.
پہلے موت کا ذکر ہے، بعد میں حیات ہے. الذی خلق الموت والحیات. بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو، زندگی کو موت سے سمجھو. موت سے زندگی سمجھ میں آتی ہے. کیسے؟ ایک آدمی مر گیا تو پہلے جو چیز آخر میں آئی تھی سب سے پہلے نکلی. سب سے آخر میں کون سی چیز آئی تھی؟ روح. اس کی دلیل 18ویں پارے میں موجود ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. انسان پورا بن جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ایک نئی تخلیق دیتے ہیں. کیا مطلب؟ انسان جب پورا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح پھونکتا ہے. یعنی جسم کے بن جانے کے بعد روح آتی ہے. انسان کے بن جانے کے بعد تو جو چیز سب سے آخر میں آئی تھی مرتے وقت سب سے پہلے نکل جاتی ہے. آخر میں آئی تھی جو نکل گئی. کہتے ہیں اب یہ آدمی مر گیا. اس کے بعد غور کیجئے اس کے اوپر، مردے کے اوپر. تو دوسرا مرحلہ کیا اس کے اوپر آتا ہے؟ پورا بدن ٹائٹ ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. یہ اکڑنا کیا ہے؟ سلسال ہے. اکڑنا سلسال ہے، کھنکھناتی مٹی. مٹی سخت ہو گئی. مردے کا بدن اکڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آنکھیں نہ بند کرو تو بعد میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہاتھ اگر اس کا سیدھا نہ کرتے تو ہاتھ جہاں رکھا ہے آپ اسے موڑ نہیں سکتے. اکڑ جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے گلنے لگتا ہے، سڑنے لگتا ہے. یہ ہے ہمیں مسنون، آلٹرڈ کلے، ہمیں مسنون. اور کچھ دنوں تک ایسے ہی اس کو سڑنے دیا جائے تو پانی ہو جاتا ہے، نطفہ. اور اس کے بعد ایسے ہی رہنے دیا جائے تو مٹی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تراب. اس کے بعد تین کے بعد ہمیں مسنون، ہمیں مسنون کے بعد سلسال. یہ ترتیب ہے. اب اس ترتیب کو اگر سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو کہ انسان بنا کیسے ہے. پہلے روح نکلی، اس کے بعد انسان اکڑ گئے، یہ ہے سلسال. پھر گل گیا، یہ ہے ہمیں مسنون. اس کے بعد پانی ہو گیا، یہ ہے تین، کیچڑ. اور اس کے بعد سوکھ کر کے مٹی ہو گیا، یہ ہے تراب. تراب، تین، ہمیں مسنون، سلسال. یہ ترتیب ہے. اس ترتیب کو سمجھنا تو موت سے سمجھو. یہاں ہمیں مسنون کا بطور خاص ذکر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا، بدبودار گارے سے بنایا. اب بتاؤ، انسان کی تخلیق جب بدبودار گارے سے ہوئی ہے، گندے، تجھے غرور زیبا دیتا ہے؟ تجھے تکبر زیبا دیتا ہے؟ تجھے اعجاب زیبا دیتا ہے؟ اتراہٹ تجھے زیبا دیتی ہے؟ اکڑ تجھے زیبا دیتی ہے؟ تیرا مادہ تخلیق ہی سڑا ہوا ہے. اے سڑے ہوئے وجود، تجھے فخر زیبا نہیں. سڑے ہوئے وجود تجھے تکبر زیبا نہیں. سڑے ہوئے وجود تجھے اتراہٹ زیبا نہیں. اس لیے کہ ہم نے تجھے ہمیں مسنون سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں نے انسان کو پورا بنا لیا، تسویہ کر لیا اس کا، تو میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی تو یہ حلول و اتحاد کی دلیل ہو گئی کہ انسان اللہ کا اوتار بن گیا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے نا. تو اللہ کی روح جب چلی گئی تو کائنات کی ہر شے خدا ہے. وحدت الوجود کے قائلین یہ تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے خدا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح اس میں پھونک، فنفخت، پر میں نے پھونک دی، فی ہے اس کے اندر یعنی آدمی میں،
روح ہی اپنی روح، جب اللہ کی روح اس کے اندر آ گئی تب تو ہر شے اللہ ہو گئی. یہ دلیل ہے وحدت الوجود کے قائلین کی. لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، یہ مثال ذہن میں رکھو، یہ مسئلہ بالکل منقع ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا. اگر آفتاب عالم تاب کو، مہر عالم تاب کو، خورشید جہاں کو، سورج کو قوت گویائی عطا کر دی جائے، بولنے لگے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی، یہ بولے کون؟ سورج. سورج یہ بولے، اس کو اللہ قوت گویائی دے دے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی، زمین پر پہنچا دی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کرنیں یہیں رہ گئی، روشنی یہیں رہ گئی؟ نہیں، روشنی سورج سے نکل کر کے زمین پر آئی، لیکن اب بھی پوری روشنی سورج کے ساتھ وابستہ ہے. یہی وجہ ہے سورج پھر اپنی روشنی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کائنات تاریک ہو جاتی ہے. تو دیکھو، سورج نے وہاں سے اپنی روشنی زمین پر بھیجی، لیکن روشنی اس سے الگ نہیں ہوئی. ایسے ہی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوا کہ روح اس کے اندر اس سے الگ ہو کر کے آ گئی ہے. اگر ایسا ہوتا تب حلول و اتحاد کی دلیل بنتی. خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، عبد الگ ہے، معبود الگ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، بعد بعید. اس کے بعد یہ فرمایا گیا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. یہ بڑھ ہے اس کی، دعویٰ ہے شیطان کا اللہ کے سامنے کہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا، آدم کی وجہ سے، تو میں چیزوں کو بہت خوبصورت بناؤں گا. دیکھو، آدمی کی فطرت میں توحید داخل ہے، لیکن شرک کثرت سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسن پرست بنایا ہے. اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو مائل ہو جاتا ہے، خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. شیطان اس فطرت سے واقف ہے، وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں حسن سے محبت ڈال دی گئی ہے، لہذا اب اس کو اگر گمراہ کرنا ہے تو چیزوں کو خوبصورت بناؤ. تزئین کا مطلب سنوار دینا، یعنی گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ چڑھا دیتا ہے اور آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اندر گوبر رہتا ہے، اوپر سے سونے کا پانی رہتا ہے. اسی کو دھوکا کہا گیا ہے. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ زہر کو تریاک سمجھ لیا گیا، یہی تو دھوکا ہے. پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا، یہی تو دھوکا ہے. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ زہر کو تریاک سمجھ لیا گیا. دھوکا یہی تو ہے کہ پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا. شیطان کا یہی کام ہے کہ تزئین کے ذریعے خوبصورت بنا کر کے شے کو، بدی کو خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ انسان خوبصورت دیکھ کر کے بدی کو اس کی طرف مائل ہو جائے. ورنہ بد اپنی اصلی حالت میں رہے انسان کبھی مائل نہیں ہوگا. تو شیطان کا جال جو ہے تزئین سے بھرا ہوا ہے. دامے ہم رنگ زمین، دامے ہم رنگ زمین، بہت خوبصورت جال بچھاتا ہے وہ. اور اس نے کہہ دیا کہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں گا. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے مخلص بندے ایسے ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اب ایک سوال یہاں ہے، تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا نا. گمراہ کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، چلے گئے، بہکا دیا نا، بہکاوے میں آ گئے تو مخلص نہیں رہ گئے. سوال یہ ہے بہک گئے تو مخلص نہیں رہ گئے. جواب اس کا یہ ہے کہ بہکنے کے بعد اگر آدمی توبہ نہ کرے، برائی سے نیکی کی طرف نہ پلٹے، تب سمجھو مخلص نہیں ہے. اگر گناہ کے احساس کے بعد، غلطی کے احساس کے بعد
فوراً وہ پلٹ آئے نیکی کی طرف، تب بھی وہ مخلص ہی رہتا ہے. مخلص وہ نہیں رہتا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. اور حضرت آدم مخلص تھے، اسی لیے تو غلطی کے بعد فوراً رجوع ہوئے اللہ کی طرف. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کے بعد بیان کیا جا رہا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے. جنت کے کتنے دروازے؟ 8. وہی 7 ہی تھے، وہ تو روزہ داروں کے لیے ایک ایکسٹرا دروازہ بنا دیا گیا ہے. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے. کیوں 7 دروازے کیوں؟ میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہ سمجھاؤں، آج یہ بات لے کر جاؤ. شریعت مطہرہ میں، قرآن حکیم میں، احادیث شریفہ میں جو اصولی مہلکات بیان کیے گئے ہیں کہ 7 جو اصلی ہلاک کرنے والی ہیں انسان کو، اگر ان کو شمار کیا جائے تو 7 کی عدد میں منحصر ہیں. یعنی انسان کو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں بنیادی وہ 7 ہیں. اصولی مہلکات کو اگر شمار کیا جائے تو وہ 7 ہیں. گنو. شرک ایک اصولی مہلک، قطع رحم رشتہ داری کو کاٹنا، قتل، زنا، جھوٹی گواہی، ظلم، بغی. یہ 7 چیزیں یہ اصولی مہلکات ہیں. اسی وجہ سے جہنم کے 7 بڑے دروازے رکھے گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے دروازے تو بہت ہوں گے، یہ 7 بڑے بڑے گیٹس ہیں. 7 گیٹس یعنی 7 ڈورس نہیں، ڈورس تو بہت ہوں گے، 7 گیٹس ہیں. بہت بڑے بڑے دروازے ہیں 7. اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اصولی مہلکات 7 بتائیں. اب جہنم کا تذکرہ ہوا تو اب جنت کا تذکرہ ضروری تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جنت جانتے ہو کیسی ہے؟ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. ایک جگہ ایک اور صفت فرمائے گی لا یبغون عنہا حیولا. دیکھو وہاں تھکن نہیں ہوگی. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ تھکن کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت میں کھیتی تھوڑی کرنی ہے، جنت میں آفس میں تھوڑی جانا ہے، تو تھکن کیسے ہوگی؟ آفس تو جانا نہیں ہے، کھیت میں تو کام کرنا نہیں ہے، تھکن کا ذکر کیسے آیا؟ بتایا گیا کہ کبھی آدمی گھومنے لگتا ہے، تفریح کرنے لگتا ہے، تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جنت میں صرف تفریح کرنا ہے، تفرج کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہماری جنت کے اندر تفریح کرنے کے بعد بھی تھکن لائق نہیں ہوگی. گھومتے رہو، خوب مزے کرتے رہو، خوب پارٹیاں کرتے رہو، خوب کھینچتے رہو، خوب کھاتے رہو. ایسا ہے. وما ہم منہا بمخرجین. یہاں آدمی کام کرتا تھک جاتا ہے. دوسرے وما ہم منہا بمخرجین وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. یہاں دھڑکا لگا رہتا ہے کب موت آئے گی، کب دنیا سے نکال دیے جائیں گے. مال جو کمایا اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جنت میں یہ خدشہ نہیں رہے گا، یہ کھٹکا نہیں رہے گا، یہ خلیش نہیں رہے گی، یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ یہاں سے نکالے جائیں گے. اچھا یہ بات بھی صحیح ہے. ایک آدمی ایک جگہ رہ رہا ہے، رہتے رہتے تنگ ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، تو گھر سے نکل کر کے اپنے شہر سے نکل کر کے پکنک اسپاٹ پہ جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے گھومنے. کیوں؟ اس لیے کہ رہتے رہتے ایک جگہ پہ بور ہو گیا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت ایسی ہے جہاں رہو گے بور نہیں ہوگے. لا یبغون عنہا حیولا. وہاں سے ہال کی خواہش نہیں کرے گا یہاں سے وہاں چلے جائیں. ہر جگہ پکنک اسپاٹ ہے. کیا ہوا؟ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ جنت. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ اللہ کے رحم و کرم پہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کر دینے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خالی میری رحمت دیکھ رہے ہو؟ نبئ عبادی
عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اے میرے حبیب بتا دو کہ میں غفور رحیم تو ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب عذاب علیم ہے۔ یہ دونوں آیتیں ایک جگہ ہیں۔ کہیں میری رحمت پر ناز کرتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں نہ ڈوب جانا۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور رحیم تو ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب عذاب علیم ہے۔ تو جہاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھے، وہیں اللہ کی قہاریت اور جباریت کو بھی مد نظر رکھے کہ اللہ رحیم ہے، ساتھ ساتھ اللہ قہار بھی، جبار بھی۔ آگے ایک کائناتی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ پہاڑ بلا وجہ نہیں اس زمین پر رکھے گئے ہیں، مقصد ہے ان کا۔ مقصد کیا ہے بتایا گیا، وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کا جو کھونٹا ٹھوک دیا ہے، اس کی علت کیا ہے، ان تمید بکم، کہیں یہ لے کر کے تمہیں ہل نہ جائے، لیسٹ اٹ شوڈ شیک ود یو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر کے ہل نہ جائے، تمہیں لے کر ہل نہ جائے، لیسٹ اٹ شوڈ شیک ود یو، کہیں تمہیں لے کر ہل نہ جائے، ان تمید بکم، یہ وجہ۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی جسم اگر مرکز کے ارد گرد گھومتا ہو اور اس کے بیلنسنگ میں کمی آ جائے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ جیسے ایک پنکھا، اس میں 3 بلیڈ ہیں، ایک بلیڈ کے اندر اگر خرابی آ جائے، اس لیے کہ ایک مرکز کے ارد گرد گھوم رہا ہے پنکھا، اور 3 بلیڈ ہیں، اگر ایک بلیڈ کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پنکھا جھٹکے لینے لگے گا، لرزنے لگے گا، اس لیے کہ اس کی بیلنسنگ میں، اس کے توازن میں کمی آ گئی۔ ایسے ہی زمین کا معاملہ ہے، the earth moves on its own axis، زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے نا، اور جیسے ہی اپنے مرکز پر گھومنے والی کوئی شے ڈس بیلنس ہونے لگے تو نیٹ سینٹریفیوگل فورس یعنی مرکز گریز قوت فوراً مؤثر کردار ادا کرنے لگتی ہے اور وہ جسم جھٹکے لینے لگتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے زمین جھٹکے لینے لگے تو تمہاری بلڈنگیں گر جائیں گی، تم سیدھے چل نہیں سکتے۔ لہذا یہ پہاڑ زمین کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے کسی کار میں وہیل بیلنسنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے جو سیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کار کا پہیہ اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیسے کے وہ ہوتے ہیں گولے، ان کو صحیح کر دیجئے آپ، اس لیے کہ وہ بھی مرکز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہی حال پہاڑوں کا ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تم کو لے کر ہل جاتی، تمہاری بلڈنگیں گر جاتی، تم سیدھے سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑوں کا کھوٹا ٹھونک دیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي، کیا بات کہی، یہ ستارے اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے مسخر ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہمارا یہ کہکشانی نظام ہے، سورج کے ساتھ جو پورا نظام ہے ہمارا نظام شمسی، جانتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ، میتھمیٹکس کے پیمانے تھک جائیں، کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ۔ پورا ہمارا نظام شمسی جس کو لے کر کے سورج گھوم رہا ہے، ایک ستارہ ایسا ہے جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں، مشتری، یہ پورا ہمارا جو شمسی نظام ہے اس کے حجم کے آدھا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشتری کو کیوں بنایا ہے؟ مشتری کو اس وجہ سے بنایا ہے، سائنسداں یہ بولتے ہیں کہ آسمان سے کومیٹس یعنی دمدار ستارے جو بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں، اگر انہیں روکا نہ جائے تو زمین پر تباہی مچ جائے، تو ان کومیٹس کو، دمدار ستاروں کو روکنے کے لیے یہ
مشتری بنایا گیا ہے. اس کی کشش اتنی ہے, بہت سارے شہابے, بہت سارے کامنٹس اس کے اندر گر جاتے ہیں, اور یا تو کشش ثقل کی وجہ سے, کشش کی وجہ سے ان کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے, اور پھر ان کی رفتار دھیمی ہونے کی وجہ سے یہ فضا ہی میں گم ہو جاتے ہیں. والنجوم مسخرات بامری, یہ ستارے یہ ہمارے حکم سے مسخر ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو, مرنے کے بعد بھی ان کو اپنا معبود مانتے ہیں, ان کے در پر جبی سائی کرتے ہیں, ان کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں, فریاد رس مانتے ہیں, اموات غیر احیاء, یہ اموات ہیں غیر احیاء ہیں. یہ دو صفتیں لائی گئی ان کی. اموات کا مطلب کیا؟ ان کو موت آ چکی ہے. اچھا, بات ختم تھی. اموات, ان کے اوپر موت آ چکی ہے, بات ختم تھی. غیر احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیا گیا دے ہیو ڈائڈ, وہ مر چکے ہیں, فنش, معاملہ ختم, مر چکے ہیں. آگے غیر احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دے آر ڈیڈ ناٹ الائیو, تو دے آر ڈیڈ کہہ دیا گیا, ناٹ الائیو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دے آر ڈیڈ, فنش. دے آر ڈیڈ ناٹ الائیو, وہ مر گئے ہیں, زندہ نہیں ہے, تو دے آر ڈیڈ سے کام چل گیا تھا. ناٹ الائیو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا مر گئے ہیں, پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ناٹ الائیو, زندہ نہیں ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں جس طرح زندہ تھے ہم مرنے کے بعد بھی ویسے زندہ ہیں, نہیں, اس زندگی سے وہ متصف ہی نہیں ہے. جیسے یہاں تم پکارتے تھے تو وہ سنتے تھے, ان کو بلاتے تھے تو آپ کے پاس آتے تھے, تم ان کے پاس جاتے تھے. ایسی زندگی انہیں حاصل نہیں ہے. ایسی زندگی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے دے آر ڈیڈ کے بعد ناٹ الائیو کہا گیا. اموات غیر احیاء, دے آر ڈیڈ ناٹ الائیو. کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ وہ مرنے کے بعد ہماری دنیاوی زندگی سے متصف ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہا کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے. گائے کو دیکھ لو, بھینس کو دیکھ لو, بکری کو دیکھ لو. جانتے ہو دودھ کیسے نکلتا ہے؟ بھینس سے, گائے سے, بکری سے. یہ جب چارہ کھاتے ہیں تو میدا اس چارے کو پیستا ہے. پیسنے کے بعد فضلہ بنتا ہے. فضلے کے اوپر دودھ, اور دودھ کے اوپر خون. یعنی دودھ کدھر ہوتا ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان. میدے نے چارے کو پیسا, پیسنے کے بعد نیچے فضلہ ہے, گوبر ہے, گوبر کے اوپر دودھ ہے, دودھ کے اوپر خون ہے. من بین فرث و دم, گوبر اور خون کے درمیان, لبنن خالصا, خالص دودھ. اللہ اکبر. خالص دودھ کیوں کہا؟ کہ نیچے گوبر اوپر خون, نہ تو خون کی ملاوٹ اس کے اندر, نہ تو گوبر کی ملاوٹ اس کے اندر. نہ تو گوبر ملا ہوا اور نہ تو خون ملا ہوا. لبن خالص نکالتے ہیں بیچ سے, کتنی بڑی قدرت ہے ہماری. اللہ. اور پھر جگر کیا کرتا ہے؟ خون کو جو اوپر ہے دودھ کے, شریانوں میں بھیج دیتا ہے, پورے بدن میں خون چلا جاتا ہے, اور دودھ کو جانوروں کے تھنوں میں بھیج دیتا ہے, اور فضلہ وہیں رہ جاتا ہے گوبر کی شکل میں باہر نکل رہا. کیا قدرت ہے. اللہ سبحان اللہ. جس نے بنایا ہے ان جانوروں کو, اس بناوٹ کے اوپر, اس میکنگ کے اوپر, اس ساخت کے اوپر حیرت ہوتی ہے, اور بے اختیار زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف آ جاتی ہے. تبھی تو کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے. غور کرو دودھ تمہیں کیسے ملتا ہے, اس کے بغیر تم چائے نہیں پیتے ہو. ہمارا شکریہ تو کم سے کم ادا کر لو چائے پیتے وقت. یہ دودھ کیسے نکلا ہے کبھی غور کرتے ہو؟ قرآن کہتے غور کرو, غور کرو. اور جانتے ہیں دودھ کیسے بنتا ہے؟ قرآن کے نزول کے 1000 سال کے بعد دریافت ہوا کہ جانوروں کے پیٹ میں کس طریقے کا ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے, پھر دودھ بنتا ہے. 1000 سال کے بعد دریافت ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا.
اس لیے کہ 14ویں پارے کی یہ سورت جس کی آیات کی ہم تفسیر ابھی کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے نام ہی سے ہے. نحل، نحل کا معنی بی، شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کیا بات ہے، کیا گفتگو ہے، کیا بولنے کی سٹائل ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے، بلاغت سجدریز ہو جائے، اسلوب کلمہ پڑھنے لگے، ایسی گفتگو ایسے الفاظ. فرمایا گیا ہم نے بی کو انسپائر کیا، انسپائرڈ دا بی، ہم نے سجھا دیا، اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے شہد کی مکھی کے. کیا؟ ان اتخذی من الجبال. یہاں دو باتیں بتائی گئی. ایک تو شہد کی مکھیوں کی سردار مؤنث شہد کی مکھی ہوتی ہے، نہ کہ نر. عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا، شیکسپیئر کی کتاب پڑھیں گے نا تو اس میں یہ پتا چلے گا، وہ بتاتا یہ ہے کہ شہد میں جو نر ہوتا ہے وہ چھتے کا سردار ہوتا ہے. یہاں بتایا گیا ان اتخذی، مؤنث کا صیغہ لایا گیا، یعنی حکمراں جو ہوتی ہے شہد کی مکھی اور شہد کے چھتے پر جو حکمراں ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے، وہ رانی ہوتی ہے، راجا نہیں، رانی حاکم ہوتی ہے، وہی انڈے دیتی ہے اور تمام کی تمام مکھیاں شہد کی اس کی حفاظت کرتی ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہے. اچھا ایک بات تو معلوم ہے کہ وہ مؤنث ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے. دوسرے 3 ہی جگہ یہ شہد کے چھتے لگاتی ہیں، چوتھی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ 3 جگہیں بتا دی گئی. من الجبال، ماؤنٹین، پہاڑ، بیوتن، گھر، کسی کسی بلڈنگوں پر لگائے رہتے بڑے بڑے چھتے. ومما یعرشون، بڑی بڑی ٹٹیوں کے اوپر، which you will erect، جسے تم کھڑا کر دیتے ہو، جسے تم کھڑا کر دیتے ہو یعنی بلندی. تو اس میں درخت بھی آ گیا. ایک تو پہاڑ، ماؤنٹین، شجر، جبالی. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، درختوں پر. ومما يعرشون، ٹٹیوں کے اوپر یعنی درخت اور اونچی جگہیں. اس کے علاوہ شہد کی مکھی کہیں ادھر ادھر چھتا نہیں لگاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بتا دیا، بایولوجی اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی، جتنا بتا دیا اتنا ہی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں. پھر فرمایا ثم کلی، پھر ہم نے کہا، اس کو حکم دیا، انسپائر کیا کہ کھا جا کر، من کل ثمرات، ہر پھل سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط پھول سے، زہریلے پھول سے کوئی قطرہ چوس کر کے آ جاتی ہے جو پورے شہد کے چھتے کے لیے خطرناک ہوتا ہے، تو فوراً رانی اس کو پکڑتی ہے اور قتل کر ڈالتی ہے، مار ڈالتی ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو رہی تو ایک آدمی کو ختم کر دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پورا بدن جب خراب ہونے کو ہوتا ہے تو ایک عضو کو ڈاکٹر کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے. بڑا زبردست نظام ہے حکمرانی کا شہد کی مکھیوں کا. ثم کلی، پھر کھا، من کلی ثمرات، تمام پھلوں سے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو 4 ملین یعنی 40 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے تب شہد بنتا ہے. تو یہ ثمرات کا لفظ استعمال ہوا، جمع، ثمر نہیں، ثمرات. 4 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے شہد کی مکھیوں کو، تب جا کر کے 1 پاؤنڈ شہد کا بنتا ہے. یہ اور 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے، رس چوسنے کے لیے، جانتے ہیں شہد کی مکھی کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے؟ تقریباً اس کا مجموعی فاصلہ جو وہ طے کرتی ہے 1 پاؤنڈ شہد بنانے میں، اس کرۂ ارض کے 3 مرتبہ گھومنے کے، یعنی دنیا کا 3 دفعہ چکر کاٹ لے، کتنا سفر ہو جاتا ہے. اللہ. آگے فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے. اب شفا کے
وسیع کو مفہوم کر لیجئے، ایڈز کے لیے بھی شفا ہے. میں تو کہتا ہوں میڈیکل سائنس ذرا شہد کے اوپر غور کرے. شفاء للناس، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور ایک بہترین پریزرویٹو ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دو سڑے گی نہیں. بہترین پریزرویٹو ہے، یعنی یہ ایک قسم کا محافظ ہے بیکٹیریا سے، اور اس کے اندر اچھے اچھے وٹامنس منرلز موجود ہیں. آگے فرمایا کہ یخرج من بطونہ شراب مختلف الوان فی شفاء، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے شہد ایسے نہیں بنتا کہ شہد کی مکھی کسی پھول سے رس چوس کر کے آئی وہی تم کو دے دیا. نہیں، اگر وہی دے دیتی تو شہد نہیں بنتا، بلکہ وہ جو چوس کر کے پھولوں سے رس کو لائی ہے وہ پیٹ میں لے جاتی ہے، اور پیٹ میں لے جانے کے بعد وہاں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے. گویا کہ ایک لیب ہے اس کا پیٹ، ایک لیبورٹری ہے، وہاں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے، اور کیمیاوی تعامل کے بعد شہد بنتا ہے. پھر اس کو اگلتی ہے تب شہد بنتا ہے. یخرج من بطونہ، اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، وہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. ایسے شہد نہیں بنتا ہے، یہ زہریلی مخلوق. اور شہد کے بننے کا ایک عجیب و غریب راز ہے کہ پھولوں سے رس چوس کر کے لاتی ہے اور زہر میں ملا دیتی ہے اس کو. بعض شہد کی مکھیاں تو ایسے ہوتی ہیں اگر انہیں چھیڑ دیا جائے تو اگر آدمی پانی میں کود پڑے تو پانی میں سے سر اٹھاتا ہے تو ڈنک مارتی ہیں اس کو، چھوڑتی نہیں، مرتے دم تک نہیں چھوڑتی، مار ڈالتی ہیں اس کو. یہ خطرناک ہوتی، زہریلی ہوتی، تبھی تو آدمی مر جاتا ہے ان کے ڈنکوں سے. یہ شفاء للناس یہ فرمایا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیسے انسان مثالیں بیان کرتا ہے؟ پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کا وسیلہ، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ، لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ. اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کم سے کم مثالیں مت بیان کرو. اس لیے کہ اللہ دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی چپراسی کی ضرورت پڑے، اس کو پکارو. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم کو پکارو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. مثالیں مت بیان کرو اللہ کے لیے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تمہیں سماعت عطا کی، بصارت عطا کی، عقل عطا کی، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا، بلکہ استعدادات علم لے کر آتا ہے، نالج لے کر نہیں آتا، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ارے کیا جانے یہ وہابی، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت، پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ تھے، 15 پارے کے حافظ تھے. قرآن کہتا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک لفظ نہیں جانتا ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. علم لے کر نہیں آتا، استعدادات علم لے کر آتا ہے. اب جو آدمی ان استعدادات کو جتنا استعمال کرے اتنا زیادہ عالم بنے گا، جتنا اتنا بڑا عالم بنے گا. اس کے بعد فرمایا گیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو. حیرت کی بات ہے. دیکھو ایک آقا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. آقا اور غلام دونوں انسان ہوتے ہیں، ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا. آقا آقا ہے، غلام غلام ہے، مالک مالک ہے، نوکر نوکر ہے. جبکہ مالک اور نوکر دونوں انسان ہیں، انسانیت میں دونوں شریک ہیں. ایک جنس کے ہیں، تم برابر نہیں سمجھتے ان کو. عبد اور معبود میں کتنا فرق ہے. پھر اللہ کے ساتھ بندے کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ کتنی پیاری دلیل ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. بندے کی مثال غلام کسی ہے اور اللہ کی مثال آقا جیسی ہے. اور مالک اور نوکر دنیا میں تم برابر نہیں سمجھتے، جو مالک اور نوکر دونوں برابر ہیں، تو پھر عبد اور معبود دونوں کو برابر کیوں کرتے ہو؟ یہ شرک کی تردید میں بڑی پیاری دلیل ہے. اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. کہا کہ کسی حکومت کے پھلنے پھولنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہوتی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا.
اگر انصاف کرو گے تو انصاف کا ثمرہ کیا ہے؟ فتح و نصرت. انصاف کرو گے تو تمہیں فتح اور نصرت ملے گی. احسان کرو گے تو نیکو نامی ہوگی, تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گا احسان. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور صلہ رحمی کرو گے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کا فائدہ الفت, محبت بڑھے گی. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, اگر تم فحشا میں جنسی خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو تمہاری دین و دنیا دونوں برباد ہو جائے گی. یہ ثمرہ ہے اس کا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, منکر مانے نامعقول بات. اگر کوئی آدمی نامعقول بات بولتا ہے تو اپنے خلاف اپنے دشمنوں کو تیار کرتا ہے, یہ منکر کا ثمرہ ہے. وَالْبَغْيِ, اور آدمی اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنے مقاصد سے محروم ہو جاتا ہے. گویا کسی عارف نے سچ کہا کہ اگر یہ 6 چیزیں کسی حکومت کے اندر آ جائیں تو حکومت پھلتی پھولتی ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل دی گئی بڑی پیاری. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رسول کسی سے سیکھ کر کے یہ باتیں کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے, اجمی غلام ہے, عربی نہیں ہو, اس سے یہ سیکھ کر کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں. انما یعلمہ بشر, ایک آدمی ان کو سکھا دیتا ہے. جواب دیا گیا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی, وہ غلام تو اجمی ہے اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم, یعنی یہ قرآن عربی میں ہے اور وہ جو غلام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں انہی سے سیکھ کر کے, اسی سے سیکھ کر کے قرآن بیان کرتے ہیں, وہ تو اجمی ہے. قرآن تو خالص عربی میں ہے. یعنی یہ پروپیگنڈا بالکل صحیح نہیں ہے. ایک اجمی جو عربی زبان کو نہ جانتا ہو اتنا بڑا کلام بلاغت نظام کیسے لا سکتا ہے؟ اتنے حقائق و معارف, رموز و اسرار کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آخر میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی داعی ہے, دعوت دے رہا ہے, تو دعوت 3 طریقے سے دے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, حکمت سے دعوت دے, موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دے. اور تیسرے مجادلہ, یعنی ضرورت پڑے تو بحث کرے. ارباب بینش کے لیے, ارباب دانش کے لیے حکمت انداز بڑا اچھا ہو, سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہو کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, وقت اچھا چنے, یہ سب حکمت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اچھے اسلوب میں, اچھے انداز میں ارباب بینش کے سامنے اچھے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے, یہ ہے حکمت. اور موعظت حسنہ یہ عوام کے لیے ہے, سیدھے سادے انداز میں جنت جہنم ان سب کا بیان کر کے ان کو اللہ کی طرف دعوت دے. اور وجادلہم, بعض لوگ ہوتے بحث پر اتارو ہو جاتے, یہ ایسا کیسے, وہ ایسا کیسے. تو اگر مجادلے کی ضرورت پڑے تو پھر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن اس میں بھی اخلاقیات کو ملحوظ رکھو, کہیں بھی اخلاقی اصول مجروح نہ ہونے پائیں. یعنی گالی گلوچ, ترشی, ہوٹنگ, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. گویا دعوت کے 3 طریقے, حکمت, موعظت اور مجادلہ. تو ارباب بینش کے لیے, ارباب دانش کے لیے حکمت کا طریقہ, عوام کے لیے موعظت کا طریقہ, اور اہل خصومت کے لیے مجادلت کا طریقہ. یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.